بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس عظیم پیغمبر کا واقعہ سنیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے سیدھے کلام فرمایا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ صبر، یقین اور حق کی مثال ہے، اور جن کا نام لیتے ہی ظلم کی بنیاد کانپ اٹھتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ مصر کی سرزمین پر فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ گھر گھر ماتم تھا، ماؤں کی گود اجڑتی تھی، دل روتے تھے، اور آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ بس یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات دے۔ ایسے ہی خوف اور اندھیرے کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ ڈرنا مت، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے، لیکن دل میں ڈر نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ دریا کی لہریں اس معصوم بچے کو فرعون کے محل تک لے گئیں، اور وہی فرعون جو بچوں کا قاتل تھا، اسی کے گھر موسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ دشمن کا گھر بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ جوانی میں ایک واقعہ پیش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے محنت کی، صبر کیا، نیک زندگی گزاری، اور اللہ نے انہیں نبوت کی عظیم نعمت سے نوازا۔ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سیدھے کلام فرمایا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عالی شان دربار میں پہنچے۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی لرزش، صاف الفاظ میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے تکبر سے انکار کیا، جادوگر بلائے گئے، مقابلہ ہوا، لیکن جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، مگر فرعون کا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑے۔ پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے لاٹھی دریا پر ماری گئی اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اسی راستے میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ظلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہارتا ضرور ہے۔ حق کی راہ مشکل ضرور ہے، مگر کامیابی اسی میں ہے، اور اللہ پر مکمل یقین ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور یقین سے حصہ عطا فرما، ہمیں حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت دے، اور ہر ظلم سے نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔